مفتی لیاقت علی امین مصطفی ادارہ انٹرنیشنل مصطفی آف ملتان سے جو ہمارے مہمان آئے ہیں، میں آپ سے دل کی عطا گرہائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ کا بہت ہی شکر گزار ہوں۔ اپنی طرف سے ہماری جو انتظامیہ ہے مسجد کی اور ینگ ویلفیئر فاؤنڈیشن کی، ان کی طرف سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کو ویلکم کرتے ہوئے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ ہماری اس دعوت کو آپ نے قبول کیا اور آپ نے ہمیں زیارت کا شرف بخشا۔ تو آپ کی بارگاہ میں آپ درخواست ہے کہ اپنے نورانی وجدانی ایمانی لسانی خطاب دے نال ہمارے دلوں کو منور فرمائیں، محبت کے ساتھ ایک نعرہ سنائیں، نعرہ تکبیر۔ مفتی صاحب کا سفر دیکھیں، ملتان سے آئے ہیں، آپ 27 سے آئے تو آپ کی آواز دیکھیں، ذرا محبت ساتھ بولیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد۔ السلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید، یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ درود شریف اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و صلاۃ کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محترم عالی مرتبت اسٹیج پہ موجود معززین احباب علماء کرام اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت اور پرنور محفل جو کہ جن بچوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم مکمل کی ہے، ان کے اعزاز میں دستار بندی کے عنوان سے اس کو انعقاد پذیر کیا گیا ہے اور قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ اپنی محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے آج کی یہ نشست وہ سجائی گئی۔ تو اسی کے حوالے سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، چند باتیں اس کے ضمن میں عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ عموماً خطبہ آدھی تقریر خود کرتے ہیں، آدھی مجمع سے کرواتے ہیں۔ باتیں جو قابل عمل ہیں وہ آپ تک پہنچا کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ اللہ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علامہ قاری محمد الیاس صاحب، ان کے جملہ یہ ہمارے رفقا جنہوں نے بڑی ہی محبت سے آج کی اس محفل کو سجایا اور ہم سب کو اس کے اندر شمولیت کی سعادت عطا کی، دعا ہے اللہ ان کی محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے جتنے بھی انبیاء اور رسول اس دنیا میں بھیجے تو ان کی نبوت و رسالت کی صداقت پر اللہ نے ان کو معجزات بھی عطا فرمائے۔ معجزہ ہوتا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والا وہ عمل ہوتا ہے جو انسانی عقل میں تو نہیں آتا، بندہ مومن کے ایمان میں سما جاتا ہے۔ یعنی وہ خرق کے عادت عمل ہوتا ہے، عقل میں نہ آنے والا وہ عمل ہوتا ہے جو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے ظہور پذیر ہوتا ہے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ جتنے اللہ کے نبی آئے، رسول آئے، وہ اپنی نبوت و رسالت کی صداقت پر کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آئے، کوئی ایک، کوئی دو، کوئی تین، کوئی چار، کوئی پانچ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ
9 آیات بینات، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا فرمائیں۔ تو یہ مختلف نبیوں کو مختلف معجزات دیے گئے۔ حضرت سیدنا صالح علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو آپ نے جب اعلان نبوت کیا تو آپ کی قوم نے کہا کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے، کوئی معجزہ دکھائیں، بلکہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ایسا کبھی نہیں ہوا کہ پتھر سے کوئی جانور نکلے، تو آپ اس سامنے والی پہاڑی سے ہمیں کوئی ایسی اونٹنی برآمد کر کے دیں کہ جو حاملہ ہو اور بعد میں وہ بچے کو بھی جنم دے۔ اب آپ نے آج تک ایسا جو ہے وہ معاملہ نہیں دیکھا ہوگا کہ پہاڑ سے کوئی جانور پیدا ہو اور پھر وہ بچہ جنم دے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اس پہاڑی سے اونٹنی یوں برآمد ہوئی جیسے بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے برآمد ہوتا ہے، پھر اس نے بچہ بھی جنم دیا۔ یہ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ اب اس کی معجزانہ کیفیات یہ تھیں کہ ایک اونٹنی دودھ دیتی ہے، اس کے دودھ کی معجزانہ کیفیت دیکھیں۔ آج کتنی بھینسیں ہیں، کتنی گائیاں ہیں، آج کل تو جو ہے وہ فارم کھلے ہوئے ہیں اور جناب جانور ہی جانور ہیں۔ دیہاتوں میں تو خاص طور پہ گھر گھر آدمیوں نے بھینسیں رکھی ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی دودھ پورا نہیں ہوتا، جبکہ یہاں ایک اونٹنی پوری قوم پیتی ہے، دودھ ختم نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کا معجزہ ہے۔ یہ ہوتا ہے، عقل میں نہیں آتا، بندہ مومن کے ایمان میں سما جاتا ہے۔ تو یہ معجزہ ہے۔ اب ہر نبی معجزہ لے کے آیا، تو جب باری آئی تیرے اور میرے آقا کی، جب باری آئی آمنہ کے لال کی، عبداللہ کے در یتیم کی، اور والضحیٰ کے چہرے والے کی، واللیل کی زلفوں والے اور مازاق کے کجلے والے محبوب کی جب باری آئی، تو حضور پھر 2-4 معجزات لے کر نہیں آئے، بلکہ حضور سر کے بال مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخنوں تک خود معجزہ بن کے تشریف لائے۔ دیے معجزے انبیاء کو خدا نے، میرا نبی معجزہ بن کے آیا، وہ سب رسول خدا بن کے آئے، یہ حبیب خدا بن کے آیا۔ آقا کریم کی صورت بھی معجزہ ہے، حضور کی سیرت بھی معجزہ ہے۔ اللہ اکبر، ان کی زندگی مبارک، پوری حیات مبارکہ ہی معجزہ ہے۔ فرمایا لعمرک محبوب مجھے قسم ہے تیری حیات مبارکہ کی، تو حضور کی پوری زندگی کی اللہ جل شانہ نے قسم فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت معجزہ ہے اور سیرت بھی معجزہ ہے۔ ایسی صورت ہے کہ کائنات میں اس طرح کی کسی کی صورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ آخر میں اس پہ بات کروں گا، قاری صاحب نے مجھے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ معجزے تو ہیں، لیکن سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے؟ تو وہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آقا کریم اسلام کے بے شمار معجزات ہیں، ان کی تعداد شمار نہیں کی جا سکتی۔ ایک علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ بے شمار ہیں، لیکن اگر آپ پوچھیں کہ سب سے بڑا معجزہ کون سا ہے، تو وہ کتاب رحمت قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ یہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اور آقا کریم علیہ السلام کی نبوت پر، اسلام کی صداقت پر اس وقت آپ کے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ صحیفہ رحمت قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اور پہلے جتنے نبی آئے وہ معجزات لے کے آئے، جیسے وہ تشریف لے گئے ان کے معجزات بھی چلے گئے۔ ابھی آپ نعرہ لگا رہے تھے، آقا کریم ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے ہیں، قیامت تک میرے آقا کی نبوت کے ڈنکے بجتے رہیں گے اور حضور کے معجزات بھی قیامت تک قائم رہیں گے۔ اور یہ حضور کا معجزہ قرآن مجید فرقان حمید، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس لیے کہ اس کی نظیر ناممکن ہے، اس کی مثل نہیں لائی جا سکتی۔ جب قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو قریش مکہ چونکہ ظاہر زبان و بیان کے ماہر تھے، تو وہ کہنے لگے کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا،
اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات جب کہی تو وہ جیسے آج کل لوگ چیلنج کرتے ہیں، کوئی فیس بک پہ بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہے، کوئی کہیں بیٹھ کے چیلنج کر رہا ہے، تو چیلنج تو وہ ہے نا جو میرے رب نے چیلنج کیا۔ فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ کہا تم تو کہتے ہو نا کہ ہم اہل مکہ اس طرح کا کلام بنا سکتے ہیں، تم شرق سے لے کر غرب تک، تم شمال سے لے کر جنوب تک، انسانوں سے لے کر جنات تک، سب لوگ جمع ہو جاؤ اور سر جوڑ کے بیٹھ جاؤ، ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ، تم اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر دو، تو میں رب ہو کے چیلنج کرتا ہوں، تم قرآن پاک جیسا کلام کبھی بھی نہیں بنا سکو گے۔ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں جسم میں جان نہیں۔ جب حضور قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ ان کے جسم سے روح قبض ہو گئی ہے، ان کی تو روح نکل گئی ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے، اس کی ایک ایک آیت معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی۔ قرآن مجید اپنا تعارف پیش کرتا ہے کہ میں ہوں کیا، تو فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظہ آ گیا ہے۔ یہ موعظہ ہے۔ موعظہ کیا ہے؟ موعظہ کا لفظ واز سے نکلا ہے۔ واز آپ بھی سنتے ہیں کہ جناب مولانا صاحب واز کر رہے ہیں، آج کا واز بڑا اچھا تھا، تو واز کہتے کسے ہیں؟ تو حضرت امام خلیل جو کہ لغت کے امام ہیں وہ کہتے ہیں التذکیر بالخیر فیما یارک لہ القلب، کسی کو نیکی کی دعوت ایسے پیرائے میں دینا کہ اس کا دل نرم پڑ جائے، اس کو موعظہ کہتے ہیں۔ دل کے اندر نرمی پیدا ہو، یہ نہ ہو کہ خطیب صاحب بیان کر رہے ہوں اور لوگوں کے دل اور سخت ہو جائیں، نہیں، وہ ایسی چیز ہو کہ جس سے لوگوں کے دل نرم پڑ جائیں، اس کو موعظہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو، اور فرمایا قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو، فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی مرید نے عرض کیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے، تو فرمایا بیٹا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو کہ قرآن پڑھتے ہوئے بھی تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ یہ تو ایسا کلام ہے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا، اگر اس کلام کو ہم پہاڑوں پہ اتار دیتے تو وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، وہ ان کا پتا بھی پانی ہو جاتا، اتنی اس کے اندر تاثیر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن مجید فرقان حمید یہ دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے، اس کا پہلا کام یہ ہے، اس لیے کہ جب کوئی ذمہ دار زمین کو پانی لگا کے اس کو نرم نہیں کر لیتا اور پھر اس کو ہل چلا کے اس کے اندر بیج نہیں ڈالتا، اس وقت تک زمین فصل نہیں اگاتی جب تک وہ نرم نہیں ہوتی۔ تو میاں اگر زمین نرم نہ ہو تو اس میں فصل نہیں اگ سکتی، اگر دل کی زمین نرم نہ ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے انوار و تجلیات کیسے اتر سکتے ہیں؟ تو یہ دل اللہ اور اس کے رسول کا مرکز تب بنے گا جب یہ نرم ہوگا، اور قرآن مجید کا کام، پہلا کام یہ ہے کہ یہ دلوں کی زمین کو نرم کرتا ہے، اس کے اندر گداز پیدا کرتا ہے، یہ قرآن مجید کا کام ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں آقا کریم اسلام کا ایک فرمان سنیے، کتنا خوبصورت فرمان ہے، ان کانوں سے نہیں، یہ دل کے کانوں سے سنیے گا۔ آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا قرآن مجید اللہ کی لٹکتی ہوئی ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے رب کے ہاتھ میں ہے۔ یہ ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے فیضان دیتی ہے یہ کتاب قرآن مجید، جب بندہ اس کو پڑھتا ہے تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے فیضان اس کے سینے پہ اترتا ہے، یہ ایسی کتاب ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس وہ کتاب آ گئی جو کہ دلوں کو نرم کرتی ہے۔ وشفاء لما فی الصدور، اور فرمایا کہ یہ سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے، سینوں کے اندر جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج، جس طرح ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو سینے میں دل ہے
تو وہ بھی بیمار ہوتا ہے. جسم بیمار ہو گیا, شوگر ہو گئی. آج کل تو شوگر اتنی ہے, پہلے جس کو ملتے تھے اس سے پوچھتے تھے کیا حال ہے, وہ کہتا تھا شکر ہے. اب جس سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے, وہ کہتا ہے شوگر ہے. شوگر ہو گئی, ہیپاٹائٹس ہو گیا, کوئی اور بیماری ہو گئی, تو اس کا علاج کرتے ہیں, حکیم کو, طبیب کو دکھاتے ہیں اور پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ صحت ہو. تو جس طریقہ سے یہ جسم بیمار ہوتا ہے ایسے یہ دل بھی بیمار ہوتا ہے. تو دل کی بیماری کا علاج, دل کو بیماری کیا لگتی ہے؟ حسد, حقد, بغض, کینہ, اور یہ اتنی خطرناک بیماریاں ہیں. آقا کریم صلی والسلام نے حسد کے بارے میں فرمایا ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب. فرمایا حسد نیکیوں کو ایسے جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. آپ اندازہ کریں, ایک بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے, ایک بندہ صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے, ایک بندہ روزہ بھی رکھ رہا ہے, انشاءاللہ ماہ رمضان آ رہا ہے تو ہم روزے رکھیں گے, لیکن خدا نہ خواستہ اس کے دل میں حسد ہے. حسد کس چیز کا نام ہے؟ کہ اپنے ساتھی جو بھی جس کے بارے میں حسد پیدا ہو رہا ہے اس کے پاس نعمت دیکھ کے جل جانا کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ ہو, میرے پاس ہو. آج ہمیں یہی مسئلہ ہے, ہمیں یہ ٹینشن نہیں ہے اگر میرے پاس اچھی سواری نہیں ہے تو میں محنت کر لوں اللہ مجھے بھی دے دے گا. ہمیں ٹینشن اس چیز کی ہے کہ میرے دوست کے پاس اچھی سواری کیوں ہے. آج یہ ٹینشن نہیں ہے کہ اگر میرے پاس اچھی رہائش نہیں ہے میں محنت کر لوں اللہ مجھے بھی دے دے گا. مجھے یہ ٹینشن ہے کہ میرے پڑوسی کی اچھی رہائش کیوں ہے, بلکہ باتیں بنائی جا رہی, پتہ نہیں اتنے پیسے کہاں سے آ گئے, یہ اتنی اچھی رہائش اس نے پتہ نہیں کہاں سے بنا لی. میاں کہاں سے آ گئے؟ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اس نے دیا, اس نے بنا لی, تمہیں کہے کہ ٹینشن ہے. تو اس لیے یہ حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ رشک کرنا چاہیے. کیا مطلب؟ کہ مالک اس کو دیا ہے نا, اس کو اور دے, اور تو کریم ہے تو میری جھولی بھی بھر دے, مجھے بھی عطا کر دے. تو حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ رشک کرنا چاہیے. اگرچہ حضور نے فرمایا رشک صرف دو بندوں پہ ہونا چاہیے, ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن دیا ہے اور وہ دن میں اور رات میں اس کی تلاوت کرتا ہے, تو فرمایا یہ بندہ قابل رشک ہے, اس کو دیکھ کے اللہ سے دعا مانگا کرو مالک مجھے بھی توفیق دے, میں راتوں کی تنہائیوں میں اور دن کے اجالوں میں قرآن کی تلاوت کیا کروں. تو قابل رشک بندہ وہ جو قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے جس کو اللہ نے قرآن دیا. اچھا, قرآن کی بات آئی تو میں اس پہ ایک حدیث پاک اور جو ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا. آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے کو قرآن دیا گیا, یعنی اس نے قرآن حفظ کر لیا, قرآن کا عالم بن گیا, یا قرآن مجید ناظر اس نے پڑھ لیا, اس کا ترجمہ سمجھ لیا, تو فرمایا جس کو قرآن دیا گیا اور اس نے کسی اور کے پاس کوئی اور نعمت دیکھی اور دیکھ کے آرزو کی کہ کاش میرے پاس بھی یہ نعمت ہوتی, تو حضور فرمایا اس نے قرآن کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ یہ 14 طبقوں کا بادشاہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کیا, وہ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہ سمجھے جس کے سینے میں یہ 14 طبقوں کا بادشاہ ہے. تو اس لیے قرآن مجید فرقان حمید جو ہے یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے پاس ہے تو وہ قابل رشک ہے. اور دوسرا فرمایا جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہو, تو فرمایا اس بندے کے اوپر رشک کرو, مالک اگر مجھے دینا تو میں بھی اسی کی طرح تیرے راستے میں خرچ کروں گا. یہ بندہ بھی قابل رشک ہے. تو حسد نہیں کرنا چاہیے. بہرحال حسد بہت بری بیماری ہے. یہ کس کو لگتی ہے؟ دل کو لگتی ہے. اسی طریقہ سے بغض, کینہ, یہ مختلف بیماریاں ہیں جو دل کو لگتی ہیں. تو دل کی بیماریوں کا علاج کیا ہوگا؟ فرمایا تم قرآن مجید کی تلاوت کرو, قرآن مجید تمہارے دل کو ایسے صاف کر دے گا ان بیماریوں سے جیسے کہ تم تپڑی لگا کے فرش کو صاف کر دیتے ہو. تو یہ سینے کی بیماریوں کا علاج ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا, اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے سینے میں تکلیف ہے تو کوئی دم کر دیں, کوئی ارشاد فرمائیں. تو آقا کریم فرمایا جاؤ قرآن کی تلاوت کرو, اللہ تمہیں صحت عطا فرمائے گا. جب اس نے جا کے تلاوت شروع کی اللہ تعالی اس کو صحت عطا فرما دی. یعنی ایک تو ہے نا دل کی جو باطنی بیماریاں ہیں وہ, اس کی ظاہری بیماریوں کا علاج بھی قرآن پاک کی تلاوت ہے. اور میں یہ حدیث پاک اور قرآن مجید کی اس آیت کو لے کر کے میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ اگر کسی بندے کو یہ بیماری, ہارٹ اٹیک کی بیماری, آپ کو پتہ ہے ہر دوسرا بندہ ہارٹ اٹیک ہو گیا جناب وہ فوت ہو گیا, ہارٹ اٹیک ہو گیا جناب فلاں سٹنٹ پڑ گیا, یہ مسئلہ ہو گیا. تو یاد رکھیں
اس کے لیے ہم لاکھوں روپے لگاتے ہیں اس دل کی بیماری کے لیے، لیکن میں قرآن مجید کی اس آیت اور اس حدیث سے فیض لیتے ہوئے کہوں گا کہ جو بندہ تسلسل سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے انشاءاللہ اس کو دل کی بیماری نہیں ہوگی، کیونکہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس مالک نے کہا ہے جس کا میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں، یہ اس محبوب نے کہا ہے جو گنبد خضرا کا مکین ہے کہ یہ دل کی بیماریوں کا علاج قرآن مجید ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں، اگر بیماری ہے تو تلاوت شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ صحت عطا کر دے گا، اور اگر بیماری نہیں ہے تو تلاوت تسلسل سے کریں، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے فرمایا یہ دل، اور قرآن مجید ویسے ساری بیماریوں کا علاج قرآن پاک میں رکھا گیا۔ حکیم اسلام نے ارشاد فرمایا الفاتحہ شفاء لکل داء، فرمایا جو بندہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، یہ ہر بیماری کا علاج ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو اس لیے اگر بچہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کو کسی کے پاس، پیر صاحب کے پاس جو آپ لے جا رہے ہیں ٹھیک ہے لے جائیں، ہم اس سے منع نہیں کرتے، لیکن سب سے پہلے تم باپ ہو، تم ماں ہو، خود فاتحہ پڑھ کے اس کو دم کرو نا، تو امید کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اچھا، اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید کس قدر شفا دینے والا۔ صرف ایک حدیث پاک پیش کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ آقا کی صلاۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اللہ اکبر، وہ کیسا خوبصورت ماحول ہوا کرتا تھا کہ پھڑے آندھی چھت ہائی، وہ سرائکی کا شاعر ہے، کہتا ہے پھڑے آندھی چھت ہائی، شتیر ہائے کھجور دے، ویکھ دی سی دنیا جلوے حضور دے۔ اور اقبال نے بھی کہا نا، خوشا وہ وقت کے بطحا مقام تھا ان کا، خوشا وہ دور کے دیدار عام تھا ان کا۔ وہ کیسا زمانہ تھا کہ صحابہ حضور کی باتیں بھی سنا کرتے تھے اور اپنی آنکھوں سے حضور کے چہرہ نور کا دیدار بھی کیا کرتے تھے۔ وہ ایسا ماحول تھا۔ حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے کہ حضور کے صحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جانب بیٹھے ہوئے تھے، ایک صدائی پاگل دیوانہ شخص مسجد میں داخل ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آیا، آ کے اس نے آپ کے پاس بیٹھ گیا، تو آپ نے دیکھا کہ یہ بندہ تو ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے کچھ کلمات پڑھے اور پڑھ کے اس کو دم کر دیا۔ جیسے اٹھا تو اللہ نے اس کو چراغ عقل عطا فرما دیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور ابن مسعود کو بلایا، کہا کہ کیا چیز تم نے پڑھی ہے کہ آیا تھا تو دیوانہ تھا، پاگل تھا، لیکن جب جا رہا ہے تو چراغ عقل لے کے جا رہا ہے، نہ تو نے کوئی کیپسول دیا، نہ تو نے کوئی اس کو انجیکشن لگایا، نہ کوئی ٹیسٹ کیا، تو یہ کیسے اس کو چراغ عقل دے دیا؟ عرض کرتے ہیں ہاتھ جوڑ کے بندہ نواز، میں نے اور تو کچھ نہیں کیا، آپ کے لبوں سے جو قرآن سیکھا ہے اس کی چند آیات پڑھ کے دم کیا ہے۔ فرمایا کون سی آیات؟ عرض کرتے ہیں سورۃ المؤمنون کی آخری آیات، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدعو مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربی انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ محبوب یہ آیات پڑھ کے میں نے دم کیا ہے، اللہ نے اس کو چراغ عقل دے دیا۔ آپ کی توجہ چاہوں گا، حضور نے ارشاد فرمایا قرآن مجید کی یہ آیات اپنے اندر اتنی تاثیر رکھتی ہیں، اگر یہ آیات پڑھ کے تم پہاڑ پہ پھونک مار دو نا تو پہاڑ تمہارے لیے رستہ خالی کر دے، اتنی ان کے اندر پاور ہے ان آیات میں۔ لیکن پڑھنے والی زبان بھی تو ہو نا، پڑھنے والی کوئی زبان اور وہ صلاحیت بھی تو ہو نا۔ زبان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اب ایک طرف یہ آدمی بات کر رہا ہے، گفتگو کر رہا ہے اللہ کی توفیق سے، اور ایک طرف گفتگو کرتے ہیں قبلہ عالمی مبلغ اسلام پیرزادہ محمد رضا ثاقب مصطفی دامت برکاتہم العالیہ۔ تو فرق تو ہے نا، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ وہ جب وہ دل سے نکلتی ہے تو لاکھوں لوگ نہیں بلکہ کروڑوں لوگوں کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی اور ان کی زندگیاں تبدیل ہوئیں اور ان کو نیکی کا ذوق نصیب ہوا۔ تو یہ زبان کے اندر فرق ہے۔ تو زبان ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم یہ قرآن پاک کی آیات پڑھ کے پہاڑ پہ بھی پھونک مارو تو وہ بھی تمہارے لیے رستہ چھوڑ دے گا۔ تو فرمایا وَشِفَاءٌ لِمَا فِی الصُّدُورِ، قرآن مجید یہ تمہارے سینوں کی بیماریوں کا علاج ہے۔ تیسری چیز فرمایا بہدن، قرآن مجید ہدایت بن کے آیا ہے، یہ رہنمائی ہے۔
یہ زندگی گزارنے کا گر ہے کہ زندگی کیسے گزارنی چاہیے، اپنا بچپن کیسا ہونا چاہیے، لڑک پن کیسا ہونا چاہیے، جوانی اور بڑھاپے کی عمر کس طرح گزارنی چاہیے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ کاروبار کیسے کرنا ہے، بازار میں کیسے جانا ہے، سفر پہ کیسے جانا ہے، اور جناب سیاست کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، اور ہمارے جو بھی معاشرتی حالات ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے، اور یہ سارا ماحول کیسا ہونا چاہیے، تو اس کا لائحہ عمل کہاں سے آئے گا؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید سے آئے گا۔ تو آج ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن مجید سے زندگی سیکھیں، کیونکہ یہ زندہ کتاب ہے۔ اقبال نے کہا تھا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است قدیم، کہا یہ ایسی زندہ کتاب ہے، اس کی حکمتیں وہ کبھی وہ گہنا نہیں سکتی۔ فرمایا کتاب زندہ قرآن حکیم، حکمت لا یزال است قدیم، نسخہ اسرار تکوین حیات، یہ زندگی کے اسرار پذیر ہونے کا نسخہ کیمیا ہے۔ بے ثبات از قوت تشگیرت ثبات، کتنی خوبصورت بات کہی اقبال نے، حکیم الامت ایسے تو نہیں کہا گیا۔ فرماتے ہیں ہم نے فنا ہو جانا ہے، اس دنیا سے چلے جائیں گے، یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات باقی ہے، اللہ کا کلام قرآن مجید بھی باقی ہے، اور کہا جو قرآن سے جڑ گیا قیامت تک اللہ اس کو بھی بقا عطا فرما دے گا۔ آج ہم قرآن سے دور ہو گئے، آج ہم نے قرآن سے زندگی نہیں سیکھی۔ ہم زندگی کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ ہمارے بچے یہ جناب سوشل میڈیا سے زندگی سیکھتے ہیں۔ ہمارے بچے کن سے زندگیاں سیکھ رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ تو آکسفورڈ کا نصاب پڑھ رہے ہیں نا، تو وہ وہاں جو جن لوگوں کا تعارف پڑھایا جاتا ہے یہ ان سے زندگی سیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ زندگی سیکھ رہے ہیں، یہ کرکٹروں سے زندگی سیکھ رہے ہیں، یہ فلمی ایکٹروں سے زندگی سیکھ رہے ہیں، اور قرآن مجید جو وہ الماری میں پڑا ہے اور اس کو سجا کے ہم نے بس اوقات، بلکہ عموماً ہی ایسے ہوتا ہے جب بچی کی شادی کرنی ہوتی ہے تو اس کے سر کے اوپر قرآن پاک کا سایہ کر دیا جاتا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے، اس کے بعد ساری زندگی جو وہ قرآن پاک سے دوری ہے۔ جبکہ اقبال نے بڑی ستھری تنقید کی، کہتے ہیں وہ ببند صوفی و ملا اسیری کہ حیات از حکمت قرآن گیری و آیاتش تو کار جزی نیست از یاسین و آساں بمیری۔ اقبال کہتے ہیں تو جاہل صوفی اور خشک ملا کے ایسے پھندے میں پھنسا ہے کہ تو نے قرآن سے صرف اتنا ہی سروکار ہے تجھے کہ جب تیرے بوڑھے کی روح اٹک جاتی ہے تو سورہ یاسین کھول کے بیٹھ جاتا ہے کہ بوڑھے کی روح آسانی سے نکل جائے۔ اقبال کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سورہ یاسین پڑھی جاتی ہے تو روح آسانی سے نکل جاتی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں میرا تجھ سے شکوہ یہ ہے کہ تم نے قرآن سے تلاش کیا تو مرنا ہی تلاش کیا، تم نے قرآن سے موت کو تلاش کیا۔ جس قرآن سے موت تلاش کی کاش اس سے زندگی بھی تلاش کی ہوتی، کاش جس قرآن سے مرنا سیکھا اس سے جینا بھی سیکھا ہوتا۔ اس کی تو ایک ایک آیت کیا، اس کا ایک ایک لفظ حیات بخش ہے، حیات آفری ہے، یہ زندگی کے گور بتاتی ہے یہ کتاب۔ بلکہ حضور فرما ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کا مسلم امہ کی کامیابی کا راز ہی اللہ کی کتاب ہے، اسی کے ذریعے یہ قوم بلندی کا سفر کرتی ہے، اسی کے ذریعے یہ قوم بلندیوں کو جاتی ہے، کامیاب ہوتی ہے۔ تو آئیے قرآن مجید میری آپ کی زندگی کا یہ منشور ہے، یہ آئین ہے ملت اسلامیہ کا۔ اقبال کہتے ہیں ملت آئین ملت محمدیہ قرآن است، وہ کہتے ہیں اے بندہ مسلمان، اے محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والے، تیرا آئین تو قرآن ہے، تیرا دستور زندگی قرآن ہے، تو نے اپنی زندگی قرآن سے سیکھنی ہے۔ اور صحابہ کرام اپنی زندگیاں قرآن سے سیکھتے تھے۔ جب صحابہ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے نا تو جو پہلی سورت نازل ہوئی وہ سورت المطففین تھی، اور اس میں یہ کہا گیا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ اچھا اب کیا ہوا؟ آقا کریم اسلام نے جب یہ سورت پڑھی، اہل مدینہ میں کچھ لوگ تھے جو ناپ تول میں کمی کرتے تھے، لیکن جیسے ہی یہ سورت حضور نے پڑھی اب کیا ہوا؟ اس وقت سے لے کر آج تک اہل مدینہ نے کبھی بھی ناپ تول میں کمی نہیں کی، چونکہ قرآن نے منع کر دیا ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ لیکن یہ چیز اس وقت نصیب ہوگی نا جب ہم اس کو پڑھیں گے، جب اس کو جانیں گے کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے معانی و مطالب کو سمجھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی جانب بھی آتا ہوں۔ حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ ایک چور نے چوری کر لی، کوئی دیہاتی آدمی تھا، اس کو لایا گیا
آپ نے حکم دیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اب آپ کو پتا دیہاتی لوگ ذرا جری ہوتے ہیں تو کہنے لگے یا امیر المومنین میرا ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو امیر المومنین نے فرمایا کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں ہاتھ کاٹ رہا ہوں. تو اس نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں نہیں آئے بلکہ آپ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. کہا چور چاہے مرد ہو یا عورت ہو جب وہ چوری کر لے چوری ثابت ہو جائے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. یہ اس کی سزا ہے جو اس نے جرم کیا ہے. تو جب اس نے یہ آیت سنی تو کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے جب میرے رب کا حکم ہے تو پھر میرا ہاتھ کٹنا چاہیے. لیکن جو اس نے جملہ کہا نا وہ میرے اور آپ کے جو ہے وہ کان کی کھڑکیاں دلوں کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے کافی ہے. اس نے کہا کاش مجھے پتا ہوتا کہ چوری کی سزا اللہ کی طرف سے ہاتھ کاٹنا ہے تو میں کبھی بھی چوری نہ کرتا, مجھے علم ہی نہیں تھا. تو محراب و منبر کی بھی ذمہ داری ہے کہ عوام تک قوم تک قرآن کا پیغام پہنچایا جائے. صرف چند تقریریں جس میں جناب میلاد شریف کا بیان آ گیا اور جناب اس کے ساتھ 11ویں شریف کا بیان آ گیا, اس کے بعد جناب کوئی تقریر واقعہ کربلا پہ ایک بیان آ گیا, اچھی بات ہے ہونا چاہیے. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت پہ بیان آ گیا, حضرت سیدنا عمر فاروق عثمان غنی ان کی شخصیات پہ بیان آ گئے, وہ ہونے چاہیے. لیکن کیا یہ سارا قرآن جو اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا ہے یہ ہم نے صرف جو ہے وہ کل خانی کے لیے رکھا ہوا ہے؟ اس کو ہم نے صرف دکانوں میں پڑھنے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جب دکان کا افتتاح کیا تو بس وہیں پہ قرآن خوانی کر لینی ہے, قبر پہ قرآن خوانی کر لینی ہے؟ کیا ہم نے اس کو صرف اسی مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کے اندر مور کے پر رکھ لیں, بس اس کو جناب تھوڑا سا اس کی تلاوت کر لیں, سورہ واقعہ پڑھ لیں تاکہ جناب کاروبار اچھا چل جائے, یاسین پڑھ لیں گھر میں برکت ہو جائے؟ کوئی شک نہیں اس میں برکت اترتی ہے, لیکن قرآن مجید کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس سے زندگی سیکھی جائے. اور زندگی کب سیکھیں گے؟ جب اس کو سیکھیں گے تو اس سے زندگی سیکھیں گے نا. جب ہم اس کو سمجھیں گے ہی نہیں, اس کو جانیں گے نہیں, تو پھر اس کا نور ہمارے سینوں میں کیسے منتقل ہوگا, پھر اس کی روشنی ہمارے من میں کیسے اترے گی؟ تو آؤ آج کی یہ دستار بندی کی مجلس اور آج کی یہ ختم قرآن کا یہ پروگرام مجھ سے آپ سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے پاس مختصر وقت ہے اور ہم بہت جلد موت کی آغوش میں جانے والے ہیں. آؤ اللہ کی کتاب سے جڑ جاؤ اس انداز کے ساتھ کہ تمہارے ایک ہاتھ میں اللہ کا کلام ہو, دوسرے ہاتھ میں نبی کا فرمان ہو, سینے میں عشق رسول کی حرارت ہو, پھر تم دنیا میں نکلو ہر طرف جو ہے وہ عظمت اللہ تمہیں عطا فرمائے گا. لیکن تمہیں زندگی قرآن سے سیکھنا ہوگی اور قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا. یہ اتنی زندہ کتاب ہے, اتنی عزتیں دیتی ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ قرآن, کہیں کہا بل ہوا قرآن مجید, یہ بزرگی والی کتاب ہے, قاف والقرآن المجید. کہیں فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم اللہ تعالی عظیم انه لقالی کتاب ہے. یار جس مہینے میں آتی ہے وہ مہینہ عزت والا ہو جاتا ہے. ماہ رمضان عزت والا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ عزت والا اس لیے اس میں قرآن جو نازل ہوا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن مجید جس رات میں آیا وہ رات تمام راتوں سے افضل ہو جاتی ہے. یہ قرآن جو جس طرف سے قرآن جو ہے وہ چلتا چلا گیا, عزتیں بانٹتا چلا گیا, وہ شاید کسی موقع پہ, یہاں تو آج پہلی مرتبہ ہی حاضری ہوئی تو آگے میں یہاں آیا ہوں گا تو یہ بات سنائی ہوگی کہ وہ پچھلے دنوں میاں والی کے قبرستان, اللہ کے کوئی کسی ولی کی قبر تھی, وہ پاؤں کی جانب سے ٹیڑھی ہو گئی. تو زائرین نے کہا ہمارے حضرت کی قبر ہے, یہ ٹیڑھی ہوگی, اس کو سیدھا کرنا چاہیے. سیدھا کر دیا اس کو, وہ دوبارہ ٹیڑھی ہو گئی. اس کو پھر سیدھا کر دیا, وہ پھر ٹیڑھی ہو گئی. 3 مرتبہ مسلسل اس قبر کو سیدھا کیا گیا, لیکن وہ چوتھی بار پھر ٹیڑھی ہو گئی. تو وہ بزرگ کسی زائر کے خواب میں آئے اور آ کے کہا کہ لوگوں کو کہو کہ میری قبر سیدھی نہ کریں, یہ ٹیڑھی ہی رہے گی, اس لیے کہ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے کہ میرے پاؤں والی جانب آ کے ایک حافظ قرآن کو دفن کر دیا. اب جس شخص کے سینے میں قرآن کے 30 پارے ہیں, بھلا میں اس کو پاؤں کیسے کر سکتا ہوں؟ میاں دنیا میں بھی عزت دیتا ہے قرآن, لیکن اصل عزت کا پتہ اس وقت چلے گا جب یہ آنکھ بند ہوگی, پھر آنکھ کھلے گی کہ قرآن عزت کتنی دیتا ہے.
تو اس لیے ہم اگر اللہ نے بیٹے دیے ہیں تو ایک بیٹے کو حافظ قرآن اور قرآن کا عالم ضرور بنائیں، بیٹیاں ہیں تو ایک بیٹی کو قرآن کی عالمہ ضرور بنائیں، تاکہ خواتین کے اندر دین کا کام ہو۔ اور ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کریں اور صاحب قرآن کے ساتھ ہم اپنے آپ کو کا تعلق قائم کریں۔ اس آیت کا ترجمہ پھر سن لیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے تمہارے پاس موعظہ آ گیا، وشفاء لما فی الصدور، اور یہ دلوں کی بیماریوں کا علاج ہے، وہدن، اور یہ ہدایت ہے، ورحمۃ للمؤمنین، اور یہ جتنے مومنین ہیں، اہل ایمان ہیں، یہ سب کے لیے اللہ کی رحمتوں کی چھتری بن کے آیا ہے۔ جیسے یہ رحمت کے بادل برستے ہیں تو کیسے اللہ کا کرم ہوتا ہے، تو یہ رحمت کا سائبان ہے قرآن مجید فرقان حمید، وہ خود رحمان ہے اور اس کا محبوب رحمت للعالمین ہے، اور قرآن رحمت للمؤمنین ہے۔ جب ہر طرف سے رحمت ہو اور پھر بھی ہم مسلمان ہو کے دھکے کھائیں اور ہر جگہ پہ ہم ذلیل ہوں، تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری زبوں حالی، ہماری پستی کا سبب کیا ہے، اور وہ یہی یقیناً قرآن مجید سے ہم دور ہیں۔ تو آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں، ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے، نماز تراویح کا اہتمام کریں، اور اچھے قاری صاحب جو پڑھنے والے ہیں ان کے پیچھے، ایسے نہیں جو وہ چلتے ہیں نا جی 120 کی سپیڈ پہ جو حافظ صاحبان چلتے ہیں، خدا را یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، نہ ایسے سامعین ہونے چاہیے جو یہ کہیں کہ جناب جو سب سے پہلے ختم کرے ہم اس کے پیچھے تراویحیں پڑھیں گے، وہ تو پھر ایک بالکل عجیب سوچ ہے، یہ بالکل ایسی سوچ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی الفاظ ایسے ہونے چاہیے۔ حافظ صاحبان کو چاہیے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم محبت سے باقاعدہ گھر سے تیار ہو کے آئیں کہ ہم نے اللہ کے کلام کو سننا ہے اور غور سے سننا ہے۔ اور جنات بھی اگر قرآن غور سے سنتے ہیں نا، جنات، تو اللہ تعالیٰ ان کے سینے ایمان کے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن سنیں غور سے، توجہ سے، تو ڈائریکٹ اللہ کی بارگاہ سے فیضان نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ روزے کا اہتمام، آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ماہ رمضان کا روزہ رکھتا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو ماہ رمضان کا روزہ اور رات کو نماز تراویح کا اہتمام، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آخری بات وہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کاروبار دیا ہے، فرض کہ آپ سبزی کا کام کرتے ہیں، تو تھوڑی سی سبزی ماہ رمضان میں سستی کر دیں۔ ظاہر ہے ہر گھر میں روزے بھی رکھنے ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ وہ سحری کے وقت بھی ایک ہانڈی بننی ہوتی ہے، افطاری کے وقت بھی اپنی سبزیاں سستی کریں۔ اگر آپ پھل کا کام کرتے ہیں تھوڑا سا پھل سستا کر دیں۔ اگر آپ کے کوئی اور آپ کا کاروبار ہے جس میں دودھ کا کام آپ کرتے ہیں، تو برائے مہربانی کم از کم اس مہینے میں دودھ کے اندر پانی مت ڈالیں۔ آپ سے کوئی پوچھے جناب یہ خالص کیسے ہو گیا، تو آپ کہیں جناب ماہ رمضان آ گیا ہے، اور 5-10 روپے اس کو سستا بھی کر دیں۔ لوگ پوچھے جناب یہ سستا کیوں ہو گیا، تو حکومت نے کہا ہے یا اوپر سے سختی آئی؟ کہ نہیں، چونکہ رمضان آیا ہے تو میں حضور کی امت پہ نرمی کرتے ہوئے دودھ میں نے سستا کر دیا ہے۔ تو یاد رکھیے اگر اللہ نے آپ کو کوئی اور چیز دی ہے، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ماہ رمضان کے موقع پہ آپ اگر حضور کی امت پہ آسانیاں پیدا کرتے ہیں، عرش کا رب بھی راضی ہو جائے گا اور مدینے والا محبوب محمد بھی راضی ہو جائے گا کہ یہ ہمارے لیے، میرے لیے، میری امت کے اوپر نرمی کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ماہ رمضان کے اندر ہمیں، بعض لوگ ہیں وہ سارے سال کی جو کمائی کرتے ہیں نا، وہ کرتے ہی ماہ رمضان میں، اور لوگوں کا خون چوستے ہیں، اور خون چوس کے پھر جا کے حج کر کے کہتے ہیں جناب ہم پاکیزہ ہو گئے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو اللہ راضی ہوگا۔ وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا مہربان ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ تو اس لیے رزق اس نے دینا ہے اور زندگی تھوڑی ہے۔ آئیے میں اور آپ اس مہینے سے اپنی جو حصہ ہے رحمتوں کا، بخششوں کا، وہ ہم حاصل کریں، اور اس کا یہی راستہ ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانیاں، وہ ہمارے بابا اشفاق مرحوم بڑے اچھے یہ لوگ ایسے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، وہ جب گفتگو کرتے تھے نا تو آخر میں یہ جملہ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، اور میں بھی وہی دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے،
کتنا خوبصورت یہ جملہ ہے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی راہوں کا مسافر بنائے اور آنے والے ماہ مبارک ماہ رمضان مبارک کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. اور آج کی اس محفل کا جو اہتمام کیا گیا اور جس محبت سے آپ احباب نے یہ اپنی محنت کی، جس شخص نے بھی جس انداز کے ساتھ اس محفل کو سجایا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خاص رحمتوں، نعمتوں اور کرم نوازیوں سے مالا مال فرمائے. آمین. وآخر دعوانا اللہ. اب کوئی گنجائش ہے؟ اللہ. اچھا چلیں جی، پھر اب ان کی جو فرمائش ہے تو اچھا تو وہ واقعہ چلو میں عرض کر دیتا ہوں، یہ کہ آقا کریم صلی والسلام کے حسن کے حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام کی صورت کو معجزانہ بنایا اور نعرہ اپنے تکبیر، محبوب کو نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، حسن جمال مصطفیٰ. اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا حسن دیا ہے کہ کائنات میں ایسا حسن کسی کو نہیں دیا گیا. خدا نے حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا، اور خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی. تو اس حوالے سے وہ ایک حسن کی بات. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صبح فجر کی نماز کے بعد یہ قبلہ بیان کیا کرتے ہیں، اور میں بھی جہاں جاتا ہوں حسن کے حوالے سے تو یہ بات کرتا ہوں. امام زرقانی کے حوالے سے کہ فجر کی نماز حضور نے پڑھائی تو سیر کے لیے نکلے، تو جا رہے تھے تو معمول سے تھوڑی سی سیر زیادہ ہو گئی. تو جب تشریف لے جا رہے گے تو ایک چراغاہ آئی، تو وہاں کچھ خیمے لگے ہوئے تھے، لوگ خیموں کے اندر موجود تھے، کوئی مسافر تھے، اور ان کے اونٹ مویشی جانور وہ چراغاہ میں چر رہے تھے. تو حضور جب ان جانوروں کے پاس سے گزرے نا تو ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا. یار یہ اونٹ بھی کیسا خوش نصیب تھا جو آمنہ کے لال کو پسند آ گیا. کاش میں اور آپ بھی حضور کو پسند آ جائیں، پھر تو زندگی کا جمال مل جائے. تو حضور کو اونٹ پسند آ گیا. آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا اور کہا یہ اونٹ بیچنا ہے. اس نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا؟ جب حضور پوچھیں تو پھر انکار کون کر سکتا ہے. میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے. انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں؟ جب حضور پوچھا جی حضور بیچنا ہے، فرمایا کتنے کا؟ اتنے کا. قیمت طے ہو گئی. آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کوئی خرید و فروخت کرنے کے لیے تو آیا نہیں تھا، میں تو آیا تھا سیر کرنے کے لیے. اب یہ تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا ہے، مجھے دے دو، میں گھر جا کے اس کی قیمت تمہیں لوٹا دیتا ہوں. عرض کرتے ہیں جی حضور لے جائیں. آقا کی اسلام نے اونٹ پکڑا اور چل دیے. اور جب حضور چل رہے تھے نا تو یہ پیچھے کھڑے حضور کی چال ہی دیکھتے رہ گئے، چونکہ چال ایسی تھی جو دیکھتا تھا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا. ایک من مونی چال، ایک عاجزی، ایک سادگی، ایک دلوں کو کھینچنے والی چال تھی میرے آپ کے آقا و مولا کی. یہ حضور کی چال ہی دیکھتے رہ گئے. جب آنکھوں سے اوجل ہوئے نا تو پھر سینوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کو کوسنے لگ گئے، ایک دوسرے کو تانے دینے لگ گئے. یار آج تم نے بڑی غلطی کی ہے، ایک اجنبی آیا اور تم سے تمہارا قیمتی اونٹ لے گیا اور لے بھی ادھار گیا. اگر سودا نقد لینا ہو نا تو آنے والے کا آتا پتہ نہیں پوچھا جاتا، لیکن جب سودا ادھار دینا ہو تو پھر آپ بھی جانتے ہیں، یا تو یہ ہے کہ جو آیا ہے اس کو آپ جانتے ہو، یا یہ ہے کہ درمیان میں کوئی چیز گروی ہو، یا یہ ہے کہ کوئی ضامن ہو. اس کے علاوہ سودا ادھار نہیں دیا جاتا. تو انہوں نے کہا تم نے اونٹ بھی ادھار دیا اور دیا بھی اس شخص کو جو اجنبی تھا. یار کوئی نام ہی پوچھ لیتا، کوئی پتہ پوچھ لیتا. کس قدر تم نے غلطی کی اور یہ تم سے آج تمہارا اونٹ قیمتی اونٹ چلا گیا. جب یہ باتیں کر رہے تھے نا تو ان میں سے ایک بولا، کہتا یار جب وہ بات کرتا تھا نا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے. صحابہ فرماتے ہیں اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. حضور جب گفتگو کرتے تھے نا سامنے والے دانتوں سے نور نکلتا تھا. وہ کہتا میں تو منظر ہی دیکھتا رہ گیا، یہ مجھے ہوش ہی نہیں رہی کہ نام ہی پوچھ لیتا. دوسرا کہتا ہے یار جب وہ مسکراتا تھا نا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا. اذا ضحک یتلالوا فی الجدر. اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں جب حضور مسکراتے تھے نا تو سامنے والی دیواریں بھی چمک اٹھا کرتی تھی. وہ کہتا میں تو یہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا ہوں. اللہ اکبر. تیسرا کہتا یار
کیا اس کی خوبصورت آنکھیں تھیں، جھیل جیسی نرگسی آنکھیں، میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا ہوں۔ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تے تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، تے جے او نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے، آتے دھرتی لف لف جاوے، جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے، اکھ اگڑے تے انج پیا چاپے جی میں خانہ کھل جاوے، تے جے او کھولے پیچ زلف دے تے راہی راہ بھل جاوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے، علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے، کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے، خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے، توبہ توبہ حسن سجن دا تے چال نہ چلی جاوے، آزم ایڈا سونا مائی سنو کدرے نظر نہ آوے۔ نے کہا بہرحال جو کچھ ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے، تم اس کے حسن میں ڈوب گئے، اور وہ اپنے حسن کا جادو چلا کے تم سے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا۔ جب اس نے یہ بات کی نا وہ قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا، تو قافلے کے سردار کی بیوی وہ خیمے کے اندر موجود تھی، ساری گفتگو سن رہی تھی۔ جب انہوں نے یہ کہا نا تو اس نے خیمے کا پردہ سرکایا اور وہ کھڑی ہو گئی، اور کھڑی ہو کے کہنے لگی انا ضامنۃ لسامانی جمالکم لا یغدر بکم، کہا اگر وہ پیارا قیمت دینے نہ آئے تو قیمت مجھ سے لے لینا، مگر خبردار جو اس کے متعلق کوئی ایک لفظ بھی بولا میں اس کے خلاف ایک لفظ نہیں سننا چاہتی۔ انہوں نے کہا اچھا تو جانتی ہے اس لیے ضمانت دے رہی ہے؟ اس نے کہا واللہ جانتی میں بھی نہیں ہوں۔ کہا اگر جانتی نہیں تو پھر ضمانت کس چیز کی دے رہی ہے؟ اس نے کہا جب وہ پیارا تم سے سودا کر رہا تھا نا تو میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھ لیا تھا، اس کے چہرے کی چمک، اس کے چہرے کی نورانیت، اس کے چہرے کا اجالا اور اس کے چہرے کی روشنی بتاتی تھی کہ اتنے خوبصورت چہرے والا کبھی کسی کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا، اس لیے میرا دل گواہی دیتا ہے وہ تمہیں دھوکہ نہیں دے گا۔ اس کا چہرہ ہی ایسا نہیں تھا، لہٰذا اگر وہ قیمت دینے نہ آیا تو قیمت مجھ سے لے لینا۔ اللہ اکبر۔ ابھی وہ بات کر رہی تھی کہ حضور کے صحابہ آ بھی گئے اور کہا ہمارے آقا نے کن لوگوں سے اونٹ خریدا ہے؟ ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کن سے خریدا؟ کہتے ہاں ہاں ٹھیک آگے ہو، ہم سے ہی خریدا ہے۔ تو کہا یہ لو حضور نے کھجوریں بھیجی تمہاری مہمان نوازی کے لیے، یہ تمہاری مہمان نوازی کے لیے ہیں، یہ کھجوریں ہیں چونکہ دور سے آئے ہو نا، مہمان ہو، اور لو اس سے اپنی قیمت بھی پوری کر لو۔ انہوں نے کہا اب قیمت بعد میں لیں گے، یہ بتاؤ وہ پیارا رہتا کہاں ہے؟ تو کہنے لگے یہی جو کھجوروں کا جھنڈ ہے نا، یہ جو نخلستان ہے، یہی ہمارے آقا کا ڈیرہ ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض روایات میں آتا ہے پورا قبیلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے حضور کا کلمہ پڑھ کے حضور کا غلام بن گئے۔ تیریاں تک کے اداواں میں مرید ہو گئی۔ دیکھنے والے کہا کرتے اللہ اللہ، خدا یاد آتا ہے دیکھ کے صورت تیری۔ ایسی صورت بنائی اللہ جل شانہ نے، ایسا مکھ بنایا، مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدھ بریاں۔ تو یہ وہ محبوب ہیں، اور یہ جو بچوں نے یاد کیا یہ قرآن ہے۔ یہ دو چیزیں میرے اور آپ کے پاس وہ ہیں جو اس دھرتی پہ کائنات کی کسی قوم کے پاس بھی نہیں ہیں، اور اگر ہم ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو یقیناً ہم آگے بڑھیں گے، کامیاب ہوں گے۔ اور خاص طور پہ جو نوجوان ہیں اگر وہ حضور کے ساتھ جڑتے ہیں تو پھر تو جو ہے وہ زندگی کا جمال ہی مل جاتا ہے، حسن ہی مل جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے، نہیں، جوانی محبوب کی چوکھٹ پہ جھک جانے کا نام ہے۔ اللہ مجھے آپ کو زندگی کا جمال نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ مفتی صاحب نے ہمارا ایمان تازہ کر دیا ہے، اللہ پاک آپ کو عمر خضری عطا فرمائے، اور اللہ پاک آپ کی یہ محبتیں ہمیشہ امت مسلمہ کے ساتھ سلامت رکھے۔ اب جن بچوں نے قرآن پاک ناظرہ پڑھا ہے ان کی مفتی صاحب اپنے مبارک ہاتھوں سے دستار بندی کریں گے۔ میں ایک ایک بچے کا نام لیتا جاؤں گا اور بچے آتے جائیں گے۔ بچوں سے کچھ سوال سننے تھے لیکن ابھی لیٹ ہو گئی ہے،
تو اللہ پاک انہوں نے جو یاد کیا ہے مالک ان کو یاد رکھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بچوں کا نام لیتا جاؤں گا اور بچے آتے جائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد مفتی صاحب دعا فرمائیں گے۔ محمد شروز ولد محمد وارث علی وے، اور ان کے سر پر مفتی صاحب شریف بناتے ہیں۔ مفتی صاحب کو پیش کرو نا، آگے ہو کر اٹھا لو، آج جلدی جائیں۔ ہاں جی جلدی جلدی۔ قاری صاحب آئیں ساتھ، آپ تعاون فرمائیں۔ وہ اس سائڈ پہ کھڑے ہو جانا، آگے آپ بنائے جائیں، دوبارہ ان کو آدھی مدسہ بنا دیں گے۔ محمد سمیع اللہ ولد محمد نوید انصاری، محمد صابر انصاری ان کا یہ دوتا ہے۔ ماشاءاللہ اتنی سی عمر میں اس نے قرآن پاک پڑھ لیا، اللہ پاک اس کو حافظ قرآن بنائے۔ سبحان اللہ بول لیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد عریب ولد محمد زاہد جٹ فوجی محمد منیر صاحب انہوں دا پوتا ہے، اللہ پاک اس بچے کو بھی حافظ قرآن بنائے اور والدین کا فرما بردار بنائے۔ یہ خوش نصیب ہیں، ایک مبلغ اسلام علم دین کے ہاتھ سے ان کو یہ امامہ شریف ملا، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ آگے محمد عبد الحنان والد فوجی محمد اکرم انصاری صاحب، آئیں بیٹا جلدی ہیں جلدی ہیں، شاباش ماشاءاللہ۔ محمد محسن والد محمد شباز چوہان، یہ وہ امام ہے جس کو میرے آقا نے فرمایا کہ یہ امام عرب کے تاج ہیں، اور اس سے ایک نماز 2 رکعت پڑھیں تو 70 رکعتوں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ پاک ان کو سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد محسن والد محمد شباز چوہان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیتے جائیں سمیع اللہ بیٹا، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بس ٹھیک ہے بیٹھ جائیں۔ محمد عبداللہ والد محمد بوٹا چوہان، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دیو دیو اس کرو، اے کتاب چوک لو میرے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد سیف اللہ والد محمد شرافت، عبداللہ نوید والد محمد نوید، محمد حاشم والد محمد احسان سندھی، محمد طفیل سندھی انہوں دا ماشاءاللہ پوتا، اللہ پاک انہوں اپنے دادے واسطے ذریعہ نجات منائے، آمین ماشاءاللہ۔ محمد عبد الرحمن والد احسان سندھی، اس کا چھوٹا بھائی، ماشاءاللہ۔ محمد عبداللہ اختر والد محمد اختر صاحب، آپ ساتھ ذکر کرتے رہیں، اللہ 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 اللہ۔ بلال اشرف والد محمد اشرف، محمد بلال اشرف والد محمد اشرف، عبداللہ اشرف
والد محمد اشرف، ماشاءاللہ یہ دونوں بھائیوں نے اکٹھا پڑھا ہے، اللہ پاک ان کو حافظ قرآن بنائے، والدین کا فرما بردار بنائے۔ عبداللہ شکور والد محمد شکور شیخ، ماشاءاللہ۔ غلام مصطفیٰ والد محمد قیوم شیخ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ سیدھے کرنا محمد سیم والد اللہ رکھا، محمد سیم والد اللہ رکھا پٹی صاحب، ہاں جی۔ بلال صابر والد محمد صابر، محمد بلال صابر والد محمد صابر پٹی، محمد وقار والد محمد احسان گرایا، محمد وقار والد محمد حسان گرایا صاحب، دینا بابے جن بابے نے دینا ہے۔ اس کے بعد ہمارے بہت ہی معزز اور محترم، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ اس دور میں یہ کرامت سمجھ لیں، جو بزرگ شرماتے ہیں قرآن پاک پڑھنے سے، انہی سے درس حاصل کریں۔ ہماری مسجد کے خادم اور مسجد کو ایسے صاف رکھنے والے، ایسے ماں بچے کو بھی نہیں رکھتی، یقین مانے، یہ سبھی لوگ گواہی دیں گے اس حق میں۔ بابا محمد افتخار صاحب وہ آئیں اور ان کے سر پر یہ مسجد والوں انتظامیہ کی طرف سے ان کے سر پر یہ دستار سجائی جا رہی ہے۔ انہوں نے حضور اس عمر میں قرآن پاک پڑھا ہے، اور 1 سال کے اندر انہوں نے پڑھا ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کو الف نہیں پڑھنا آتا تھا۔ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہے، بڑا کرم ہے ان پر، اللہ پاک نے ان کو بڑی سعادت دی ہے۔ حضور آپ نے خصوصی دعا کرنی ان کے لیے، عمرے کے لیے۔ یہ بڑی خدمت کرتے ہیں مسجد کی، اللہ پاک ان کو اجر عطا فرمائے۔ انہوں نے ماشاءاللہ اس عمر میں قرآن پاک پڑھا، اللہ پاک سب نوجوانوں بزرگوں کو اپنے محبوب کے وما ينطق عن الهوى زبان کے صدقے سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ مفتی صاحب دعا فرمائیں گے، جو عبادت کا مغز ہوتا ہے وہ دعا ہوتی ہے، سبھی اب آپ محبت صاحب بیٹھ جائیں، مفتی صاحب دعا فرمائیں گے، اس کے بعد لنگر تقسیم ہوگا۔ ایک ایک لفظ ہمارے من میں اتار دے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، جتنے احباب دور و نزدیک سے چل کے آج کی اس محفل رحمت میں شامل ہوئے، اپنے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس کی برکتیں سب کے گھروں میں پہنچا دے۔ اے مالک و مولا، جن بچوں نے قرآن مجید ناظرے پڑھا اور دستار بندی ہوئی، مالک و مولا زندگی کی آخری سانس تک قرآن اور صاحب قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ان کی زندگیوں کو پاکیزگی عطا فرما، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے بہتر سے بہتر ثابت ہوں۔ اے پیارے اللہ کریم، جتنے احباب آج کی اس مجلس میں شامل ہوئے، دلوں میں جو دعائیں ہیں، خیالوں میں جو آرزویں ہیں اور سوچوں میں جو تمنائیں ہیں، صدقہ محبوب کی زلفوں کا سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ اے مالک و مولا، وطن عزیز پاکستان کو امن کی بہاریں دے دے، میرے ملک کے جملہ اداروں کو استحکام عطا کر دے، کشمیر و فلسطین کے مجبور و مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ اے مالک و مولا، پاک پروردگار عالم، آنے والے ماہ رمضان مبارک کی عبادات کی توفیقات سے ہم سب کو مالا مال کر دینا۔
اے مالک و مولا قرآن کے نور سے ہمارا تن بھی روشن کر دے، ہمارا من بھی اجلا فرما دے۔ اے پیارے اللہ کریم، آج کی اس محفل کو سجانے میں محترم بھائی قاری صاحب کے ساتھ جو بھی پوری ٹیم ہے، احباب ہیں، یا اللہ سب کو اتنا دے کسی چیز کی بھی کوئی کمی باقی نہ رہے۔ اے پیارے اللہ کریم، ہم سب کی زندگیاں شان کے ساتھ اسلام پہ گزر جائیں، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ اے مالک، جیسے تو نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، تو قادر ہے ہمیں مسجد نبوی کے پربہار ماحول میں بھی جمع فرما دے۔ در مصطفیٰ آشیانہ بنا دے، محمد کے در کا دیوانہ بنا دے، پہنچ جائیں ہم بھی در مصطفیٰ پہ، ہمارا بھی کوئی ایسا بہانہ بنا دے۔ اے مالک و مولا، اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ درخواست ہے، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ وافع عطا فرما، صلی اللہ علیہ حبیبہ وآلہ۔ مالک و مولا، جو بے اولاد ہیں، نیک سہل نرینہ و مادینہ اولاد کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اور یہ بیمان اللہ صاحب، قاری صاحب، ان کے والد صاحبان جو اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ہم حاضرین کے اعزاء و اقرباء جو اس دنیا سے ایمان کی سلامتی کے ساتھ رخصت ہوئے، مالک و مولا سب کی بخشش و مغفرت فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ واصحابہ اجمعین۔